ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غم خوار، ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں۔ آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام، بہرحال سجدہ شکر کیے جاتا ہوں۔ زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، یہی سبق زمانے کو دیے جاتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، آج کے یہ مختصر مگر جامع اجتماع مہر محمد راحت صاحب، مہر رحیل صاحب اور مہر نفیس صاحب کے والد محترم ارد عزیز شخصیت جناب محترم مہر محمد رؤوف صاحب مرحوم مغفور کے اصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سلیم برادران اور دیگر خاندان جملہ لواحقین کو مالک صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مہر صاحب اس مسجد کے ریگولر نمازی تھے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ان کے لیے راحتیں پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے، اچھی گواہیاں ہیں۔ پابندی سے نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی گواہی ہے، اور کل جب سحری کے وقت یہاں سے گزرے تو رو کر اللہ کے گھر کے سامنے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، آج میں تیرے گھر میں حاضر نہیں ہو سحری کے وقت۔ یقیناً یہ بخشش کی علامات ہیں، رحمت کی علامات ہیں، اور جانے والے کے لیے یہ اچھی گواہیاں ہیں۔ زندگی کے شب و روز تو گزرتے ہی ہیں، لیکن ایسے نورانی لمحات اور دعائیاں اگر میسر آ جائیں، سہ نصیب ہر شخص کے لیے یہ کوشش تو ضرور ہونی چاہیے کہ جب چاہے تو اس کے لیے کم از کم یہ گواہی ہو، یار اس نے عشاء ہمارے ساتھ پڑھی تھی، اچھا وہ فوت ہو گیا جس نے یار ظہر کل ہمارے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے، سچی بات۔ اچھا وہ تو پرسوں مجھے مسجد میں ملا تھا، رات کو ایک نمازی مجھے کہہ رہے تھے کہ عشاء کے بعد جب نماز پڑھ کے نکلے تو مہر صاحب فرما رہے تھے میری آنکھیں دیکھیں کہ میری صحت ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ گواہیاں جو ہیں بہت رحمت اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ظاہری باطنی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان کو مالک علیین میں جگہ عطا فرمائے، نبی رحمت علیہ السلام کے دامن کرم سے خاص حصہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، مسجد میں ان کے لیے 5 وقت فاتحہ ہو رہی ہے، عزیز و اقارب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔
اسلام کا کتنا خوبصورت نظام رحمت ہے کہ جب کوئی بھائی دنیا سے جاتا ہے تو زمانہ امٹ کے آ جاتا ہے، کوئی بچے کو ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی عزیز کو سینے سے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے اور یہ ایک رسم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، پوری کی پوری جو عظمت انسانیت ہے اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے اور جنازے کا جو سسٹم ہے وہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اب دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، زیرت لوگ بیٹھے ہیں، مختلف ممالک میں سفر کرنے والے لوگ آپ بیٹھے ہیں، وسیع مطالعہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے ماہرین قانون بیٹھے ہیں، صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے، معاشیات کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جاندار اجتماع ہے۔ اپنی مثال کے مطابق میں نے تقریباً 70 سے زیادہ مذاہب کا سرسری مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کے تقابل میں جب ہمیں تقابل ادیان پڑھایا جاتا ہے اور تقابل ادیان پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس ریسرچ کے اندر میں نے ایک چیز پڑھی ہے اور ایک چیز کو بغور دیکھا ہے کہ جتنے بھی مذاہب، دین، دھرم اس دنیا کے اندر آباد ہیں، سب سے خوبصورت نظام نبی پاک کے دین اسلام کا ہے۔ خوبصورت، بہترین، انسانیت کو عزت بخشنے والا، زندگی میں اس کے حق ادا کرنے والا۔ بندہ زندہ ہے تو سارے حقوق کا خیال اسلام رکھتا ہے، چلنے کے حقوق، رستے کے حقوق، کھانے کے حقوق، پینے کے حقوق، زندگی کے حقوق، معاشرت کے حقوق، مباشرت کے حقوق۔ کوئی ایسا زاویہ اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا، کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جس کونے پر ہم انگلی رکھیں کہ اس کی اسلام نے رہنمائی ہی نہیں کی۔ کوئی ایسا شعبہ اور کوئی ایسا زاویہ موجود نہیں ہے۔ ہر شعبہ ہے زندگی میں اسلام امامت کرتا نظر آتا ہے۔ اسلام کا جو رنگ ہے، روپ ہے، یہ ایسا دھرم ہے، ایسا دین ہے۔ اللہ کے فضل سے دیکھنا کہ پوری کائنات کو بنانے والا جب کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے رب کے نزدیک بھی یہی دین ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے دین کہا جا سکتا ہے، جسے دین پڑھا جا سکتا ہے، جسے بطور دین اپنایا جا سکتا ہے، جسے بطور دین اس کو پریکٹیکل لائف میں لایا جا سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا اسلام۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس کے اندر اب دیکھیے کہ جانے والے کا کیا احساس ہے۔ ایک آج زندہ لوگوں کے حقوق پر جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس پر کلام کرتے ہیں، جی یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ فلاں رائٹس ہیں، یہ فلاں رائٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن یہ حقوق کا جو مسئلہ ہے اسلام کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، مرد کو دیے ہیں، عورت کو دیے ہیں۔ عورت کو کس نے عزت بخشی؟ عورت کو کس نے حیات بخشی؟ عورت کو کس نے ماں کا رتبہ دیا؟ کس نے پاؤں کے نیچے جنت رکھا؟ ایسی کوئی تربیت دین کرتا ہے کہ تیری یہ جو مائی ہے منڈیوں میں بیچنے والی نہیں، اس سے تو جنت خریدی جائے، اس کے قدموں میں تو جنت رکھ دی گئی۔ کس دین میں ہے؟ اللہ اکبر، اس مذہب کے اندر بیٹی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جب خامد فوت ہو گیا ہے تو ساتھ ہی عورت کو بھی دفن کر دیا گیا ہے کہ یہ منحوس ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو حقوق کے عورتیں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، ماضی کی طرف اگر دیکھیں اور ان کا جو سسٹم دیکھیں تو بندے کی
آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. گوبر پر پرکا ڈالنے سے اس کی بدبو ختم نہیں ہوتی. جی نہیں, دین دیکھنا ہے. نبی رحمت علیہ السلام کا پریکٹیکل لائف دیکھو. میرے نبی نے اس دور کے اندر بھی جب بچوں کو زندہ ذبح کیا جاتا رہا, اللہ اکبر, منحوس سمجھا جاتا رہا, میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا کر فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس پر ایک دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن ایک اسلام کا جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر بچی کو منحوس سمجھا جائے, نبی رحمت وہ دین لے کے آئے, وہ مذہب لے کے آئے. جس نے بچی کو منحوس نہیں سمجھا, بیٹی کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا. اللہ اکبر. اور پھر پوری دنیا کے اندر جو عورت کے حقوق ہیں, جو یہ سارا سسٹم ہے, اسلام سے بڑھ کر کون دینے والا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو فریب خوردہ عورتیں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں کہ جو آج روڈ پر نکل کر اور ان معاملات میں بڑھ کر جو حقوق طلب کر رہی ہیں. ہم مشورہ دیتے ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے آؤ تو انشاءاللہ تمہیں ایسی ٹھنڈی ہوا ملے گی کہ جنت کا نقشہ پیش کرے گی دنیا اگر اسلام کی چھتری کے نیچے. ہاں, اس میں اسلام کا دائی ہوں, کوئی اور دائی ہے, کوئی اور پریزنٹ کرنے والا شخص ہے, اس میرے اندر کمی ہو سکتی ہے, کسی دوسرے شخص کے اندر کمی ہو سکتی ہے, میری پریکٹیکل لائف میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن اسلام کے اندر کمی نہیں. اسلام کا جو مذہب ہے, اسلام کا جو سسٹم ہے, اس پورے کے پورے کو دیکھنا پڑے گا. اللہ اکبر. میں اکثر کہتا ہوں یہ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں, کیا حفاظت کا ذمہ اسلام نے لیا ہے. اللہ اکبر. پیدا ہوتی ہے تو باپ حافظ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر دائیں طرف بھائی کھڑا ہو جاتا ہے, ماں کا سایہ اس پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر جب وہ اپنی جوانی کا زمانہ گزارتی ہے, پھر شادی ہوتی ہے, تو اسلام نے ایک ایسا محافظ اس کو دیا ہے, کہا تو نے بادشاہ بن کے گھر بیٹھنا ہے, نان و نفقہ میرے ذمہ, تیرا سارا خرچہ میں دوں گا, تیری ساری عزت میں کروں گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر. ماضی قریب کے اندر اسلام آباد کے اندر ہیومن رائٹس پر ایک کانفرنس تھی, تو مجھے جب موقع دیا گیا تو میں نے کہا کہ ایک عورت کا جو سسٹم ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس ہے یا کسی جگہ کام کرتی, ایک ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک خصوصی طور پر کوئی ایک مجبوری کا نظام ہے کہ اس کا کوئی ہے نہیں, یا وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے, وہ ایک پرابلم علیحدہ ہے نا, کہ اس عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ جاب یا اس کا سلسلہ علیحدہ ہے. اسلام نے وہ بھی سارے کے سارا نصاب مہیا کیا ہے, ساری کی ساری چیزیں اس نے سہولتیں اسلام نے دی ہیں, لیکن جملہ جتنا بھی نظام ہے, اللہ اکبر, ایک عورت خوشی کے ساتھ ایئر ہوسٹس بنتی ہے یا دیگر معاملات میں چلتی ہے یا دیگر جگہ پر اپنا سلسلہ چلاتی ہے, کتنی آنکھوں کا لقمہ بنتی ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا. اور وہی عورت گھر میں چار دیواری کے اندر شہزادی بن کے بیٹھے اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا جائے. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے مذہب اسلام. اللہ اکبر. جی, تو اس اعتبار سے جو نظام رحمت اسلام نے دیا ہے, اس جیسا کوئی نظام نہیں, اس جیسا کوئی سسٹم نہیں, اس جیسا کوئی دین نہیں. اللہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہے کہ دنیا میں بھی پھل ملے گا, قبر میں بھی پھل ملے گا, حشر میں بھی پھل ملے گا. یہ اسلام کا ایسا درخت طیبہ ہے, ایسا شجر طیبہ ہے کہ جس کو جس انداز میں بھی دیکھا جائے گا اس میں رحمت ہی رحمت, برکت ہی برکت, کرم ہی کرم, مہربانی ہی مہربانی. اللہ اکبر. فریب خوردہ یہ عورت ہے جو آج کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گی, میری ہی مرضی چلے گی. حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ کسی زاویے سے بھی سوچ درست نہیں ہے. جی, اپنی مرضی سے تو بندہ جوان نہیں رہ سکتا, اپنی مرضی سے تو بندہ بچہ نہیں رہ سکتا, اپنی مرضی سے تو بال کالے نہیں رہ سکتے, بال بھی ایک موقع پر چٹے ہو جائیں گے.
ایک موقع پر جھریاں پر جائیں گی. انسان تو چاہتا ہے جی يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. یہ تو خود چاہتا ہے جو سخت چھاتی سے ایک قطرے سے بنا ہے، لیکن چاہتا کیا ہے کہ میں جوان ہی رہوں، مجھے موت نہ آئے. کون چاہتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. انسان تو چاہتا ہے کہ جوانی برقرار رہے، لیکن نہیں. سورج کبھی 10 بجے پر ہے، کبھی 12 بجے پر ہے، 2 بجے پر ہے، پھر عصر پر ہے، پھر غروب ہونے پر ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. اللہ اکبر. یہ ایک سفر جاری ہے، اس پر مرضی میرے اللہ کی ہے. میرے رب کا حکم چل رہا ہے. چاند بھی اس کے حکم کا پابند ہے، سورج بھی اس کے حکم کا پابند ہے، ہر درخت بھی اس کے حکم کا پابند ہے. ایک مرتبہ امر دے دیا کہ تو نے کیلا دینا ہے، ساری زندگی کیلا ہی دے گا. تو نے مالٹا دینا ہے، ساری زندگی مالٹا ہی دے گا. تو نے تربوز دینا ہے، وہ تربوز ہی دے گا. تو نے خربوز دینا ہے، وہ خربوز ہی دے گا. ہر شے پر اللہ کا حکم ہے. تو ہر شے تو انسان پر کے لیے ہے، اور انسان پر بھی اس مالک کا حکم ہے، مرضی اس کی ہے. یہ جسم بھی کسی کا ہے، مرضی بھی کسی کی ہے. نہ یہ جسم اس کا ہے، نہ یہ مرضی اسی کی ہے. اگر مرضی ہوتی تو پھر اس کو بال چٹے نہ ہوتے، بال کالے ہی رہتے، یہ تو بوڑھا بھی نہ ہوتا. پتہ چلا کہ اوپر کوئی حاکم موجود ہے جس کی مرضی چل رہی ہے. ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ سسٹم چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب امن اس میں ہے، امان اس میں ہے، خیریت اس میں ہے، عافیت اس میں ہے کہ اس مالک کی تابع داری میں سانس بسر کرے، تاکہ اس زندگی میں اس کی مرضی چلے اور اگلی زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق اللہ جنت میں نعمتیں عطا فرمائے. مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے انسان اس زندگی میں میری مرضی پہ چل، اگلی زندگی میں تیری مرضی چل. سبحان اللہ. کیا مطلب مرضی کیا ہوگی؟ کہ اس زندگی میں مرضی دیکھنا میری مرضی کے مطابق، بولنا میری مرضی کے مطابق، سننا میری مرضی کے مطابق، چلنا میری مرضی کے مطابق، دکان پر تولنا بولنا تمام کاروبار میری مرضی کے مطابق کا. ہو سکتا ہے سود کا نظام تمہیں کروڑوں دکھا رہا ہو، لیکن اس نظام کو چھوڑ کر حلال کے لقمے کے لیے صبح و شام کوشش کر کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. ہاں اس کی رضا میں کروڑ پتی ہوں تو مجھے منظور ہے، ارب پتی ہوں تو مجھے منظور ہے، غریب کی جھونپڑی ہے تو مجھے منظور ہے. 60-70 سال مجھے اس کی مرضی کے مطابق گزار کے جانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی. تو نے میری مرضی کی، وادخلی جنتی. یہ دروازہ تیرے لیے اب کھلا ہے. ساری زندگی میری مرضی پہ چلتا رہا، آج تیری مرضی ہوگی. مرضی سے کیا مراد؟ مولانا شیر خدا فرماتے ہیں مرضی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مرضی سے مراد ایک چھوٹی سی تمثیل فرماتے ہیں، ہم دیتے ہیں. مرضی سے مراد یہ ہے کہ بندہ سوچے گا نا یہ مل جائے گا، ابھی سوچ کے نہا خانے میں آئے گا، دسترخوان آگے لگا. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اور جس نے اپنی مرضی کی کہا کہ میری مرضی میری مرضی میری مرضی، ہاں وہ تو گدھے کی آواز ہے، وہ تو جانور کی آواز ہے، وہ تو خنزیر کی آواز ہے، وہ تو بھیڑ کی آواز ہے کہ میں پابند نہیں ہوں چونکہ میری مرضی ہے. میں کس چیز کا پابند ہوں؟ میں تو پابند نہیں ہوں. جانور اپنی مرضی پہ چلتا ہے. کتے کو نہیں پتا یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے. گدھے کو نہیں پتا، جانور کو کوئی تمیز نہیں. لیکن تو خلیفۃ اللہ ہے. تجھے تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، ایسا سنوارا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. ایسا سنوارا کہ بنانے والا کہہ رہا ہے تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے. جانور ہے جو کہتا ہے میری مرضی، انسان کہتا ہے نہیں میرے رب کی مرضی. اگر دائرے سے باہر ہے، اسلام ایک دائرہ ہے، اس کے باہر جو ہے اس کی اپنی مرضی. ایک بڑے ایونٹ کے اندر ایک عورت نے سوال کیا مولانا سے، علامہ صاحب سے، کہ کیا آپ اس پر یہ مجھے تسلی دے سکتے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت پر پابندی ہے 1 شادی کرنے پہ؟ کہا مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر عورت کا مسئلہ نہیں. مسلمان کے لیے، ہر عورت کے لیے نہیں. یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو پھر پابند ہے، تو اگر مسلمان نہیں تو میرا جسم میری مرضی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے مقتدر صاحب حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، یہ کہتا ہے مسلمان. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ دامن وقت بالکل کھینچا جا چکا ہے اور اس کی گنجائش بالکل ختم ہو چکی ہے، اور آپ کے چہروں کے انوار تو یہ بتا رہے ہیں کہ سارا دل لگ جائے اور نبی کی باتیں ہوتی رہیں. اسلام ہے مسلمان تسلیم کرنا. کس کو تسلیم کرنا؟ اللہ اس کے رسول کو تسلیم کر لیا ہے. جب تسلیم نہیں کر لیا ہے تو مرضی مالکوں کی ہوتی ہے، نوکروں کی نہیں ہوتی. مرضی مالکوں کی ہوتی ہے. تسلیم کر لیا، اگر تسلیم نہیں کیا تو تو بے لگام ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب تسلیم کر لیا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا. یہ بھی ایک غلط تشریح لوگ پیش کرتے ہیں، جی دین کے اندر کوئی جبر نہیں، دین کے اندر سختی کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کی آیت پڑھ کے غلط تشریح پیش کرتے ہیں کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں، جی دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے لانے میں، قبول کرانے میں کوئی سختی نہیں. گن پوائنٹ پر آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، گن پوائنٹ پر آپ دین دھرم کی طرف نہیں لا سکتے کہ پڑھ کلمہ، کوئی سختی نہیں. تبلیغ کر دو، پیغام دے دو، آزان دے دو، جس کا دل ہے آئے، جس کا دل ہے نہیں آئے، سختی نہیں. اس کا یہ مطلب. لیکن جب آ گیا ہے تو پھر پابند ہے. اب دیکھیں نا، مسجد میں کوئی نہیں آیا، مثال دے رہا ہوں، کچھ سختی سے نہیں راضی، آ گئی نہیں، سختی کوئی نہیں، آپ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن جب آ گیا ہے تو پھر اس کو اس ادارے کا پابند رہنا پڑے گا. بھی جوتے بھی اتارنے پڑیں گے. اب کہا جائے کہ دین میں تو کوئی سختی نہیں، جوتے کیوں اتار رہے ہو؟ دین میں تو کوئی سختی نہیں. وضو کیوں کرا رہے ہو؟ دین میں تو کوئی سختی نہیں. سود کا کیوں کہہ رہے ہو؟ دین میں کوئی سختی نہیں. رشوت کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بھئی آپ جاندار لوگوں کا مجمع ہے. سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ بھی آپ جائیں، ہر ملک کا قانون ہے اور آپ اس کے قانون کے پابند ہیں. تو جب ایک چھوٹے سے خطے کا جو نظام ہے، قانون ہے، اس کا پابند رہنا پڑتا ہے، تو جو عالمگیر نظام رحمت اسلام ہے اس کا کوئی قانون نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. جب پابندی لگائی جائے، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، تو ایسا نہیں کرنا، تو کہتے ہیں سختی کوئی نہیں. سختی تو دین میں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں قبول کرنے میں سختی کوئی نہیں، لیکن جب قبول کر لیا، ایجاب و قبول جیسے ہو گیا نا. پہلے تو سختی عورت پہ کوئی نہیں تھی، مرد پہ اس کا ایک معاملہ تھا، لیکن ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، پھر اور معاملات. اب ایجاب و قبول ہو گیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے. کس نے قبول کر لیا؟ اسلام. اب چوری نہیں کرنی،
یا اللہ سختی ہے؟ فرما ہاں سختی ہے. اب تو نے میرے دین کو قبول کیا ہے، اس دن کے اندر چوری کرے گا تو پھر ہاتھ تو کٹیں گے. تو آپ ہاتھ کٹنے کو سختی کریں گی، سختی ہے سختی ہے سختی ہے. اس کی ہر تشریح دنیا کو پیش کر کے دی جا رہی ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اللہ اکبر. قبولیت میں اور دین اپنانے میں اور دین قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن جب اندر آ جائے گا پھر نبی کی شریعت کا پابند رہے، اسے نبی کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، سرکار کے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے مقتدر صاحب حضرات، آج اس موقع پر میں نے چند باتیں اسلام کی حقانیت اور اسلام کی شرافت اور اسلام کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کو رکھی ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں اس پر بات کرتا کہ یہ فلسفہ ایصال ثواب کیا ہے، فلسفہ جنازہ کیا ہے، فلسفہ قبر کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. دیکھیں نا کتنا خوبصورت نظام رحمت ہے. اللہ اکبر. ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے اور بہت ساری مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں، کتنے دین ہیں، کتنے دھرم ہیں، کتنے ہیں. کسی مذہب میں جلایا جاتا ہے، کسی میں بہایا جاتا ہے، کسی میں لٹکایا جاتا ہے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ. لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھنے والا جاتا ہے، فرمایا اچھا اسے اچھا غسل دو، پھر بیری کے پتے بھی ڈال لینا نا، اچھا پھر خوشبو بھی لگا لینا، پھر چٹا جوڑا اسے پہنانا، پھر اس کا منہ بھی تک لینا. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں وجہ تو اور بھی بڑی ہے، لیکن آج اسے نہلا کر، خوشبو لگا کر، نیا جوڑا پہنا کر، اسے دولہا بنا کر، کندھوں پر اٹھا کر جس جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا، آج قبر میں اس نبی کی دید کے لیے جا رہا ہے، اس نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اس لیے اسے خوشبوئیں لگائی جا رہی، اس لیے اسے آج اتنی عزت اور احترام سے فارغ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر کندھا دو، تم بھی دے لو، تم بھی دے لو، تم بھی دے لو. تو دینے والے کو کیا ملے گا؟ 40 کبیرہ گناہ معاف کر. اچھا پھر اس کو آگے رکھ کے نا سارے پیچھے کھڑے ہو جائے. وقت کا میر علی ہے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، وقت کا جماعت علی ہے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، وقت کا حنبل ولی ہے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، وقت کا رومی ہے پیچھے کھڑا ہو جائے، وقت کا جامی ہے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، امام اعظم ہے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، امام مالک ہے تو پیچھے سارے پیچھے کھڑے ہو جائے. یا اللہ یہ اتنا بڑا ہے، اور فرمایا اس کو آگے رکھ، یہ بڑا نہیں اس کا نبی بڑا ہے. اس نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے، سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے کے دولت تو بڑی چیز ہے. اس کے سینے میں آج کلمے کا نور، کلمے کے نور کی وجہ سے اس کے چہرے کو تکا جا رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر قبر کے اندر رکھ کر منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے جب تو گزرے گا نا، ہاں اس کو مورت نہیں سمجھنا، اسے کچھ اور نہیں، پتھر نہیں سمجھنا نا. آفاق سے ہے اس کے حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کر شک کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا سیاد ہے مومن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان. یہ راز نہیں کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. گزرنا ہے تو مورت سمجھ کے نہیں، مٹی کا ڈھیر سمجھ کے نہیں، یا نبی اللہ کیا سمجھ کے؟ فرمایا روح کو موت نہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور. سلام کر کے جا. پتھروں کو کوئی سلام نہیں کرتا، مٹی کے ڈھیر کو کوئی سلام نہیں کرتا. یہ پورا نظام رحمت ہے، پورا فلسفہ ہے. اللہ اکبر. میرا مالک میرے صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس. ہمیں ایک کمی ہے کہ ہمارا ایک نمازی جا چکا ہے، سچی بات ہے. دل میں یقیناً گھر والوں کے لیے ایک کمی ہے، اہل محلہ کے لیے ایک کمی ہے، لیکن ہماری مسجد میں ایک کمی ہے کہ ہمارا پراپر نمازی، ہمارا ایک ریگولر نمازی جو اللہ اکبر. اور میرے ساتھ ان کا جو محبت کا اور پیار کا رشتہ اور ایک دوستی کا رشتہ تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم پھر یہ تسلیم کرنا ہے مسلمان جو ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے؟ سفر کی تیاری مجھے بھی کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے. ان مواقع پر یہ چیز بالکل روشن ہو جاتی ہے، جس کی آنکھیں ذرہ برابر بھی روشن ہیں اس کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کیا جانا ہی جانا ہے. لیکن میں اذان دے کر اجازت چاہوں گا.
کہ آپ اتنی محبت سے تشریف فرما ہوئے، کہاں سے آپ تشریف فرما ہوئے، لیکن اس سے ضروری ایک 5:10 پر بھی اللہ نے بلایا تھا۔ یہاں تو 11 بجے خاندان نے اعلان کیا تھا نا کہ 11 بجے 10 سے 11 ہوگا، تو دعوت دی تھی آپ کو، تو آپ آئے، میں آیا، لیکن کوئی 5 بجے بھی صبح کسی نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ آواز آئی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ۔ تو یہ کل اتنا ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ہے، جتنی ظہر ضروری۔ سینے کی تختی پر یہ بات لکھ لیں، کوشش کریں۔ ایک ایسا موسم بہار آ رہا ہے، رمضان شریف، سبحان اللہ، ایسا نظام رحمت آ رہا ہے جس میں سرخ خشک درختوں کو بھی پتے لگ جائیں، ایسا موسم بہار ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں حدیث پڑھ کے نا، صحیح بات ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اگلے دن میں رو پڑا، اللہ اکبر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں اپنے محبوب کی امت کو ایسا مہینہ دوں گا کہ جس مہینے کے اندر میں ہر شے کی تسبیح بند کر دوں گا، پوری کائنات کی تسبیح بند ہو جائے گی۔ اللہ تسبیح بند کر دیتا ہے، چپ، خاموش، کوئی شے تسبیح نہیں کرتی، اللہ بند کر دیتا ہے۔ وہ محتاج تو نہیں نا تسبیحوں کو، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، محتاج نہیں، بند کر دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب ان کی تسبیح تو بند ہو گئی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جتنے روزے دار دعا کریں گے ان پر ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، آمین کہنا۔ روزے والوں کے لیے آمین کہنا، آمین کہنا، آمین، اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی میں ایک موڑ آ گیا ہے، اپنی زندگی بدلیں یار، اپنا سسٹم، جانا ہے، صرف ایک پردہ ہے، اور یہ پردہ پیچھے کر دیں اور پھر حقیقت نظر آئے گی، ہاں، اور حقیقت بڑی جلدی نظر آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر بندہ طلب رکھتا، من طلب آ جاتا، جس نے طلب کی اس نے پا لیا۔ طلب رکھیے کہ یہ بس تھوڑا سا مسافر خانہ ہے، اور اس سے بعد او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے جانا ہی، اور رب نو راضی کر لے بندیا، جن نے پڑھتا پا ٹرتا جانے اپنے گھر نو، سفر تیرا مک جانا ہے، نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے، کل کسی قبر تے لکھے ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، او ہوئی تیری منزل ہے، او ہوئی تیرا ٹھکانا ہے۔ سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملے۔ صاحب مرحوم و مغفور، ان کے چاروں برادران، خاندان، والدین، عزیز و اقارب، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رحمتیں پیدا فرما، بخشش مغفرت سب کا مقدر فرما۔ اللہ اچھی گواہی ہم دے رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی تو گھر سے چل پڑتے تھے، دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اللہ اس گواہی کو ان کے حق میں قبول فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ دور دراز سے جتنے لوگ آئے سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ جو ماہ نور آ رہا ہے ہمیں نصیب فرما، اس کا استقبال نصیب فرما، اس کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، عذاب نصیب فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔